اب جس وقت بندہ صحیح العقیدہ ہے اور تمام ان عقائد و نظریات پر ایمان اور یقین کامل رکھتا ہے، اب جب یہ فوت ہو گیا تو شریعت کہتی اس کا جنازہ پڑھنا پچھلوں پہ فرض کفایہ ہے۔ اس کے لیے دعائے بخشش کرنا قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ قرآن فرماتا ہے بندہ مومن وہ شان رکھتا ہے کہ اس کے لیے زمین والے نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا، فرشتے کہتے اے اللہ تو ایمان والوں کی بخشش فرما دے، اور صرف ان کی بخشش نہ فرما، ربنا وادخلہم جناتی عدن التی وعدتہم ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ ان کو ہمیشہ والی جنت عطا کر، اور کون سی جنت؟ جس میں جائیں گے تو باہر نہیں نکلیں گے، اور کہا اللہ سے ان کو نہیں ان کے باپ دادوں کو بھی جنت عطا کر دے، ان کی بیویوں کو بھی عطا کر، اور ان کی آنے والی اولاد کو بھی تو جنت عطا فرما دے۔ یہ دعا فرشتے مانگتے ہیں، کہاں پر؟ اللہ کے دربار میں۔ اور فرشتے کون سے؟ الذین یحملون العرش، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے گرد کھڑے ہیں، وہ یہ دعا مانگتے اے اللہ تو ایمان والوں کی بخشش فرما دے، اور صرف ان کی بخشش نہ فرما، ان کی باپوں کی بھی کر دے، ان کی بیویوں کا کر یا اللہ، اور ان کی آنے والی اولاد کی بھی تو بخشش فرما دے۔ اب یہ صحیح مسلم شریف میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، صحیح مسلم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اور انسان جس وقت فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اب نہ وہ قبر میں نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ جہاد کر سکتا ہے، اور یہ عمل کرنے کا اس کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ لیکن 3 کام جو دنیا میں کر کے گیا، فرق قبر میں پہنچا، قبر میں بھی ثواب پیچھے پہنچتا رہتا ہے۔ پتہ چلا ثواب پہنچتا ہے کس کو؟ ایمان والے کو۔ کب؟ جب وہ 3 کام کر کے جائے، اور قبر میں جانے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پہلا الا من صدقۃ جاریہ، پہلا کام جو دنیا میں صدقہ جاریہ کا کر کے گیا کہ کہیں پانی کی ضرورت تھی، اس نے کنواں کھدوا دیا، موٹر لگوا دی، اس نے ٹینکی رکھوا دی، تو سرکار فرماتے ہیں جب تک لوگ پانی لیتے رہیں گے ثواب اس بندے کو پہنچتا رہے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سرکار کے دور میں تو موٹر تھی نہیں، ٹینکی بھی نہیں تھی، ٹوٹی بھی نہیں تھی، تب تو کنویں تھے۔ اگر آج کا کوئی عقل کا اندھا کہے کہ تم نے یہ جو ٹینکی لگوائی ہے یا موٹر لگوائی ہے اس کا ثواب تمہیں نہیں پہنچے گا، کیوں؟ وہ کہے گا یہ تو بدعت ہے، کیوں؟ ٹینکی بھی سرکار کے دور میں نہیں تھی، اور نلکا بھی نہیں تھا، موٹر بھی نہیں تھی۔ بالیقین کوئی احمق آپ کو ایسا نہیں ملے گا، اگر مل جائے تو ہم کہیں گے سن، ایک ہے اصل، ایک ہے فرع۔ اصل کیا ہے؟ پانی، کنواں بھی پانی دیتا ہے، ٹوٹی بھی پانی دیتی ہے، ٹینکی بھی پانی دیتی ہے، موٹر بھی پانی دیتی ہے۔ حدیث میں جو صدقہ جاریہ کا لفظ ہے، مطلب کیا ہے کہ پانی کا حصول، وہ اگر نلکے سے ہو ثواب پھر بھی مرنے والے کو ملے گا، وہ کنویں سے ہو ثواب پھر بھی ملے گا، وہ کسی اور طریقے سے ہو ثواب پھر بھی ملے گا۔ اسی طرح اصل ہے یہاں پر ایصال ثواب۔ آج پوچھتے ہیں نا کہ یہ تم جو نام رکھتے ہو کیوں رکھتے ہو؟ اصل ہے ایصال ثواب، چہلم کے نام پر ہو، کلخانی کے نام پہ ہو، دسویں کے نام پہ ہو، 6 ماہ کے بعد ہو یا 1 سال کے بعد ہو، جس نے بھی اجتماع کیا ایصال ثواب پر، مقصد تھا ایصال ثواب۔ جس طرح ٹوٹی سے پانی ملا تو ثواب مرنے والے کو ہوا، جس طرح موٹر سے پانی ملا قوم کو ثواب مرنے والے کو ہوا، اسی طرح چہلم کیا، کلخانی کی، ساتہ کیا، 10واں کیا، 6 ماہ کے بعد ختم دلوایا، تو مقصد تھا ایصال ثواب۔ جیسے وہ فرع
جو ہے وہ موٹر نل کا ہے، یہاں فراساتہ چہلم ہے، جہاں وہاں اصل حصول پانی ہے، یا حصول ثواب ہے، ایصال ثواب ہے۔ جس طرح وہاں پانی جس چیز سے بھی ہو ثواب پہنچے گا، اسی طرح یہاں بھی اجتماع جو بھی ہو حسن نیت کے ساتھ ہو، رزق حلال کے ساتھ ہو، ایمان کامل کے ساتھ ہو، تو ہر اجتماع کا ثواب اللہ مرنے والے کو عطا فرما دے گا۔ دوسرا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم نافع، قرآن و سنت کا علم، جس نے زنگ اتارے سینوں سے بد عقیدگی کے، بد عملی کے، جس علم نے رب سے رشتہ جوڑا، جس نے یہ علم دنیا میں پڑھایا، جس کو پڑھایا اس نے آگے پڑھایا، اس نے آگے پڑھایا، جب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا ثواب اللہ اس مرنے والے کو عطا فرماتا رہے گا۔ تیسرا ہمارے آقا فرماتا او ولد صالح یدعو لہ، تیسرا ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد، ہمارے جن بزرگوں کی اولاد نیک تھی انہوں نے یہ اجتماع کیا، نیک اولاد، مرنے کے بعد جب والدین کے لیے دعا کرے، اللہ کی ذات دعا رد نہیں کرتی بلکہ اس کا ثواب اس کے والدین کو عطا فرما دیتی ہے۔ یہ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو نیک اولاد کی دعا کی برکت کتنی ہے۔ ان اللہ عز و جل لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، کہ ایک بندہ خود ہی نیک تھا، جب وہ دنیا سے گیا تو وہ جنت میں پہنچ گیا، تو اللہ کی ذات جنت کے اندر اس کا درجہ بڑھا دیتی ہے۔ جنت کے اندر وہ بندہ پوچھا یا رب انا لی ھذہ، اے اللہ یہ میرا درجہ کیوں بڑھا؟ میں نے جتنے نیک اعمال کیے تھے اس کے مطابق تو مجھے پہلے درجہ مل گیا تھا، اب یہ درجہ بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے استغفار والدیک لک، میرے بندے دنیا میں تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اس دعا کی وجہ سے ہم نے جنت میں تیرا درجہ بڑھا دیا ہے، جنت میں تیرا درجہ بڑھا دیا ہے۔ اور یہ دعا جو ہم کرنے بیٹھے ہیں یہ کتنی بڑی مشکل کشا ہے۔ امام بہقی نے اور ادھر مشکات میں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوی تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، سرکار نے فرمایا بندہ جب قبر کے اندر جاتا ہے نا تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے قبر کا، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں۔ سرکار بندہ قبر میں یوں پھنس جاتا ہے جیسے بھنور میں پھنس گیا۔ یہ پانی کا بھی ہوتا ہے، ہوا کا بھی ہوتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہر چیز کو پہندے کی طرف کھینچتا ہے۔ قبر کے اندر مردے کی یہ حالت ہوتی ہے، ینتظر دعوی، سرکار فرماتے مرنے والا بندہ دعا کا منتظر رہتا ہے، کہتا ہے کاش میرے ابا جی میرے لیے دعا کر دے، کاش میری ماں میرے لیے دعا کرے، کاش میرا بھائی دعا کرے، کاش میرا کوئی دوست ہی میرے لیے دعا کر دے۔ ہم نے کہا جو تم نے کہا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، مرنے والے کو کچھ نہیں ملتا، یہ تو قبر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کس بھاؤ بکتی ہے۔ سرکار ینتظر دعوی، اور ایک بات یاد رکھنا، ایک طرف ہے ہندو، ایک طرف ہے سکھ، یہودی، نصرانی، قادیانی، مجوسی، رافضی، خارجی، اللہ کا ہر باغی، اس کو بالیقین نہیں پہنچتا مرنے کے بعد۔ اور یار اگر مسلمان کو بھی نہ پہنچے مرنے کے بعد تو پھر ہمارا ان کا فرق کیا رہا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہندو کو بھی نہ پہنچے، سکھ کو بھی نہ پہنچے، مجوسی کو بھی نہ پہنچے، اور جس طرح یہ خارجی کہتے مسلمان کو بھی نہ پہنچے تو پھر ہمارا ان کا فرق کیا باقی رہا؟ جن کو نہیں پہنچنا تھا رب نے ان کے جنازوں پر بھی پابندی لگا دی، اور جن کو وصال کے بعد ثواب پہنچنا تھا رب نے ان کے جنازے پڑھنے بھی فرض کفایہ فرما دیے۔ تو ہمارے آقا فرماتے فَإِذَا لَحِقَتْهُ، ان نفوس میں جب کوئی بندہ اس مرنے والے کے لیے دعا مانگتا ہے، کَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس دعا سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ جتنا دنیا، جو کچھ دنیا میں ہے، اس دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتا جتنا اس دعا سے پیار کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو پہاڑوں کے برابر بنا کے اس مرنے والے کو عطا فرما دیتا۔ تو پھر کیا فرمایا سرکار نے؟
فرمایا میرے غلاموں وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، فرمایا زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں نا، نہ بتاتے تو ہمیں کس طرح پتہ چلتا؟ کوئی کہتا میں نے ابا جی کو تحفہ بھیجنا، کیسے بھیجوں؟ کوئی کہے میری والدہ محترمہ کو بھیجنا، کیسے بھیجوں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے ارشاد فرما کے گئے ہیں میرے غلاموں تم زندہ ہو، تمہارے جو ایمان والے بھائی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اگر ان کو تحفہ بھیجنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین تحفہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ہے، جو میں اور آپ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، بخشش کی دعا۔ اب آئیے صحیح بخاری شریف، میرے استاذ میرے شیخ اہل سنت کے امام، اس وقت اہل سنت کے پورے روئے زمین پر سب سے بڑے عالم ربانی، کہ جس ذات نے ہر فتنے کو الٹا کیا، جس ذات نے ہر اہل سنت کے عقیدے پر گھنٹوں دلائل دیے اور اس کی ایک دلیل کا بھی جواب شرق سے غرب تک کوئی نہ دے سکا، وہ ذات حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی کی ذات۔ وہ فرماتے ہیں یہ بخاری ہے، یہ ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے، اس بخاری نے منکروں کی مت ماری ہے، یہ ہے بخاری۔ اشرف آصف، اشرف آصف، اشرف آصف، اشرف آصف، اشرف آصف، اشرف آصف، سنیوں نے شیر پالا، اشرف آصف بھکی والا، سنیوں نے شیر پالا، اشرف آصف بھکی والا، اہل سن تیرا نام رہے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، آج جو ایک طرف روافظ ہیں ایک طرف خوارج ہیں، اگر آپ نے اپنے سنی سکہ علماء کی قدر نہ کی تو آپ کے مسلک کو تو اب داؤ پہ لگا دیا گیا تھا کہ بڑے بڑے پیر کہتے سنی عقیدہ روافظ کا، بڑے بڑے خطیب نام ٹائٹل اہل سنت کا، عقیدہ جہنمیوں کا۔ جس ذات نے اس وقت پوری دنیا کے رافضیوں کو الٹا کیا، جس ذات نے اس وقت پوری دنیا کے خارجیوں کو الٹا کیا، اس ذات کو محمد اشرف اصف جلالی کہا جاتا ہے، کہ فقط عقیدہ توحید پر جس بندے نے 100 گھنٹے دلائل دیے، 100 گھنٹے، اور کل تک ہمیں کہا جاتا تھا لاؤ کوئی ایسا بندہ جس نے تم ہمارا مسلک چھوڑ کے تمہارا مسلک قبول کیا ہو، تو ایک دو نہیں 30 سے 40 ایسے بڑے بڑے خطیب وہابیوں کے جو ڈاکٹر صاحب کی ایک سی ڈی سن کے سنی ہو چکے، الحمدللہ بڑے بڑے رافضیوں کے ذاکر جنہوں نے بد عقیدگی چھوڑی۔ اس بنیاد پر یاد رکھیے گا تنظیموں کے کام شاید فقط 1 2 10 سال تک رہیں، لیکن علمی کام قیامت تک رہتا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے امام بخاری نے بخاری لکھی، 1000 سال پہلے امام مسلم نے مسلم لکھی، یہ لکھی تھی تو آج فیض پہنچ چکا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے بریلی کے تاجدار نے فتاوی رضویہ شریف لکھا تھا تو آج گلی گلی میں نور پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح میرے امام جلالی کا فیض انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا، جو انہوں نے تحفظ ناموس رسالت پر گھنٹوں بات کی، جو انہوں نے عقیدہ توحید پر، جو انہوں نے شان صحابہ پر، شان اہل بیت پر، علم رسول پر، نورانیت مصطفیٰ پر، ایصال ثواب پر امت کو دلائل دیے، انشاءاللہ صبح قیامت تک سنی اہل حق اس سے فیض پاتے رہیں گے، سینے روشن ہوتے رہیں گے۔ تو اس بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آئے لوگ کل تک لوگ ہمیں کہتے تھے بخاری ہم پڑھتے ہیں، خدا کی قسم جب سے میرے شیخ کامل نے بخاری پڑھی ہے، آج وہ کہتے ہیں بخاری واقعی کوئی پڑھتا ہے تو امام جلالی پڑھتا ہے، یا امام جلالی کا کوئی فیض یافتہ پڑھتا ہے۔ منکروں نے مانا پورے بر صغیر میں تمہیں کوئی دوسرا بندہ نہیں ملے گا جس کا رد سعودی حکومت نے لازمی سمجھا، ضروری سمجھا۔ وہ پوری دنیا میں اہل سنت کا ایک ہی بندہ وہ محمد اشرف اصف جلالی ہے۔ یہ ذات ہے وہ جنہوں نے 5 ماہ جیل کاٹی لیکن اہل سنت کے عقیدے پہ حرف نہیں آنے دیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی والدہ کے وصال ہو گیا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی، جب ان کا وصال ہوا تو میں وہاں موجود نہیں تھا۔ ارگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، ارگے ماں اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کروں تو میری ماں کو فائدہ ہوگا؟ بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بھائیوں نے اتنا اہتمام کیا، اللہ قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے ان کو کوئی پوچھے بھی تمہارے پاس کون سی سند ہے کہ یہ تمہارا قبول ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سند سرکار کا فرمان ہے، حدیث بخاری ہے۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے صدقہ کروں کیا میری ماں کو ثواب پہنچے گا؟ اگر سوچ نجد والوں کی ٹھیک ہوتی تو سرکار فرماتے وہ تو فوت ہوگی، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قال نعم، ہاں سعد تو اپنی ماں کے لیے جو صدقہ کرے گا تیری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ پھر آپ گواہ ہو جائیں، میرا کھجوروں کا جو باغ ہے محبوب میں نے اللہ کے رستے میں صدقہ کیا، اور اس لیے کیا کہ رب اس کا ثواب میری والدہ کو عطا فرما دے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ثواب پہنچتا نہیں، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، بات ہماری بھی ٹھیک ہے۔ آخری حدیث پاک اب ہم بتائیں گے ثواب کن کو نہیں پہنچتا اور کن کو پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، سنن ابی داؤد شریف، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک کافر تھا عاص بن وائل، وہ اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی اپنے پچھلوں کو کہ جب میرا وصال ہو جائے تو تم نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ وہ فوت ہو گیا، اس کے ایک بیٹے نے اپنی طرف سے 50 غلام آزاد کیے، اور جو دوسرے بیٹے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، انہوں نے آزاد کرنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ 100 غلام آزاد کرنا، 50 میرے بھائی نے آزاد کر دیے، 50 باقی ہیں، اگر میں آزاد کروں تو میرے باپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ دونوں جواب ہیں، کس کو ثواب پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا۔ یہ ہے فیصلہ ہمارے آقا علیہ السلام کا۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَاتَقْتُمْ عَنْهُ او تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ او حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ۔ اے عمر بن عاص اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے پھر غلام آزاد کرتا، پھر تو اس کی طرف صدقہ کرتا، پھر تو اب اس کی طرف حج کرتا، تو فرمایا غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا، صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا، حج کرنے کا ثواب بھی ملتا۔ پر اب چونکہ اس کا وصال کفر پہ ہوا، اب کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ ثواب جب ملتا جب وہ میرا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاتا۔ تو فیصلہ ہو گیا، جو کہے ثواب نہیں پہنچتا اس سے کو تمہارا تعلق عاص بن وائل کی کمپنی سے ہے، اور جو کہے ثواب پہنچتا ہے اس کا تعلق محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی جماعت سے ہے۔